السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ قرآن پاک کی زبان عربی ہے، اور ہماری زبان کیا ہے؟ ہمارے ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے کم از کم ہماری زبان عربی تو ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم اس زبان کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور نہ ہی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں یا ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے پارے پڑھ لیے یا اتنے قرآن پاک پڑھ لیے اور ہمیں اتنا ثواب مل گیا۔ جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، وہ تو اللہ مہربان نے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا ثواب رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کو سمجھ کر غور سے نہیں پڑھنا چاہیے، یا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں، اور قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، ہمارے سبق حاصل کرنے کے لیے کیا قصے بیان کیے ہیں، یا کیا واقعات اور احکامات یا کیا مثالیں اس میں درج ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے تجسس کا مادہ رکھا ہے، اس لیے ہمیں بھی تو یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ لیکن اتنے مختصر اور قلیل وقت میں ہم تفسیر یا تفصیل سے تو نہیں جان سکتے، لیکن ہم قرآن پاک کی صورتوں کا مختصر خلاصہ ضرور دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا بہت جان سکتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں، یا یہ کہ قرآن پاک میں کیا کیا موضوعات اور کون کون سے مضامین ہیں۔ اس سے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس طرح قرآن پاک کو کچھ سمجھنے کے بعد پھر ہم قرآن کو مزید سمجھنے کی طلب محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سورت کس کو کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ سورت بلند منزل اور بلند مقام اور شہر کی فصیل کو کہتے ہیں۔ اور شہر کی فصیل کیا کرتی ہے؟ فصیل شہر کا احاطہ کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورت مضامین کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، یعنی یہ صورتیں 114 شہر اور ان کی فصیلیں ہیں، اور قرآن نے انہیں اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ لفظ صورت قرآن پاک میں آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ قرآنی صورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ صورتوں کے نام ان کی کسی صفت یا خصوصیت یا نفس مضمون کی بنا پہ رکھے گئے ہیں، جیسے بعض صورتوں کے نام ان کے ابتدائی الفاظ کی بنا پہ رکھے گئے ہیں، جیسے الرحمن، القاریہ۔ بعض صورتوں کے نام ان کے مرکزی مضمون کی بنا پہ رکھے گئے ہیں، مثلا سورہ نساء۔ بعض صورتوں کے نام ان میں موجود مشہور الفاظ کی وجہ سے تجویز کیے گئے ہیں، مثلا سورہ حدید، سورہ ماعون۔ اسی طرح بعض صورتوں کے نام ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص۔ اور بعض صورتوں کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں، مثلا طٰ، یاسین۔ یہ تو ہم نے صورت کے بارے میں کچھ جانا، اب دیکھتے ہیں کہ آیت کا کیا مطلب ہے یا اس کے کیا معنی ہیں۔ آیت کا مطلب نشانی یا علامت کے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کہیں اس سے مراد نشانی یا علامت ہی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے، اور کہیں جو معجزات انبیاء کرام لے کر آئے تھے انہیں آیات کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور آج ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہمارے دلوں میں اتار دے، آمین ثم آمین۔ فاتحہ کے لغوی معنی ہے کھولنے والی،
یہاں مراد ہے قرآن پاک کی ابتدا، یعنی قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 5ویں وحی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ اس صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ہر صورت کی ایک آیت ہے یا پورے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہر صورت کا آغاز اس سے کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ اتفاق اس بات پر ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ ہی کی ایک آیت ہے، اور اس کو ملا کر ہی سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد 7 ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں 25 الفاظ اور 123 حروف ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 87 میں اسے سبعن من المثانی کہا گیا ہے۔ سبع مثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایسی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، کیونکہ اسے نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو بے شمار ناموں سے پکارا گیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ، الکتاب، ام القرآن یا باب القرآن، سورہ حمد، سورہ کافیہ، سورہ رقیہ، سورہ اصلاح، الدعاء، الکنز یعنی خزانہ۔ یہ تمام نام ترمذی اور بخاری کی احادیث میں موجود ہیں۔ اسے سورہ شفاء اور اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں اسے سب سے عظمت والی صورت کہا گیا ہے، اور یہ مختصر سی صورت پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی فاتحہ جیسی صورت نہ کبھی تورات میں اتری، نہ زبور میں اتری، اور نہ انجیل میں اتری، یہاں تک کہ اس کی مثل کوئی دوسری صورت قرآن کریم میں بھی موجود نہیں۔ سورہ فاتحہ کو حضرت جبرائیل لے کر نہیں آئے۔ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی آج تک زمین پر نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو کبھی کسی نبی پر نہیں آیا۔ پھر وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ ہم اسے فرض نمازوں میں کم از کم 17 بار پڑھتے ہیں، اور اگر ہم سنت اور نوافل ادا کریں تو یہ تعداد اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا چلایا تھا۔ پہلی بار جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لعنت کا فیصلہ کیا۔ دوسرے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت رویا دھویا۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بہت رویا چلایا، اور آخری بار سورہ فاتحہ کے نازل ہونے پر ٹکرے مار مار کر بہت رویا اور واویلا کیا۔ مسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان پورا تقسیم کر دیا ہے، نصف اپنے لیے اور نصف بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد اور تعریف کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ مالکی یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔
اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ ایک مختصر اور بکثرت نماز میں دہرائی جانے والی صورت ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود یہ صورت اسلامی نظر حیات کے نہایت ہی اہم اور اصولی عقائد پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ تمام شعوری ہدایات دی گئی ہیں جن کے سرچشمے اسلامی تصور حیات سے پھوٹتے ہیں۔ دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کو سکھائی جو قرآن پاک کا مطالعہ شروع کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے یہ دعا کر لو۔ اس دعا میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ اس دنیا میں مانگنے والی اصل چیز ہدایت ہے۔ یہ صورت شروع ہوتی ہے آداب دعا کے ساتھ۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے اپنا اور اللہ تعالیٰ کے مقام کا تعین کرو کہ اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے، اور یہ کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو مجھے دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں سب سے پہلے۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کی میڈ آپ کی تعریف کرے اور پھر آپ سے کچھ مانگے تو آپ فوراً اسے وہ چیز دے دیں گے۔ اسی طرح انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کرتا ہے جس کی خواہش اور طلب اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی ہستی سے کرتا ہے جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی کر، مجھے صراط مستقیم دے دیں، مجھے سیدھا راستہ چاہیے۔ جس دور میں آج کل ہم ہیں اس میں روز صبح بھی نئے فتنے اور شام میں بھی نئے نئے فتنے ہیں، نئی طرح کے حالات ہیں، نئی طرح کے مشکلات ہیں، اور ایسی صورتحال جو ہم سب کے اختیار سے باہر ہے، اور ان سب کے درمیان شک کا فتنہ۔ تو ایسے حالات میں انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ راہ حق کون سی ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں، اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آخر میں دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اور یہ ایسی ضرورت ہے جو دن میں کئی بار مانگنی چاہیے، ایسا راستہ جس پر ہمیشہ تیرے نیک لوگ چلتے ہیں اور تیرے انعام کے مستحق اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جواب میں پروردگار پورا قرآن پاک انسان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ لو یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تم مجھ سے کر رہے ہو۔ اگر تم اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرو گے تو بھٹک ہی نہیں سکو گے۔ یقیناً اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنی مملکت میں اعلان کرایا کہ لوگ میرے دربار میں آ کر جس چیز کو چاہیں اس پہ ہاتھ رکھ دیں وہ انہیں مل جائے گا۔ دربار میں بڑی بڑی قیمتی پوشاکیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، غرض بے شمار قیمتی اشیاء موجود تھیں۔ لوگ آئے، کوئی پوشاک پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات پہ، تو کوئی سونا چاندی پہ، تو کوئی قیمتی اشیاء پہ۔ اتنے میں ایک بڑھیا دربار میں آئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی، قیمتی پوشاکیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، غرض ہر قیمتی چیز کو چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بادشاہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، کیونکہ وہ سب اشیاء بادشاہ کی ہی تو ملکیت تھیں۔ اسی طرح اگر ہمیں اللہ مل گیا تو ہمیں سب کچھ خود بخود ہی مل جائے گا، بلکہ سمجھیں کہ سب کچھ مل گیا۔ فی امان اللہ۔